17ویں صدی سلطنت عثمانیہ بکھر رہی تھی اور اسے بچانے کے لیے ایک نوجوان سلطان نے ایک ایسا راستہ چنا جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا، دہشت کا راستہ۔ یہ کہانی ہے مراد چہارم کی، وہ حکمران جس نے خوف کی بنیاد پر اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک گرتی ہوئی سلطنت کو بچایا کیسے جائے؟ جب ایک عظیم سلطنت اندرونی بغاوتوں اور باہر کے دشمنوں کے بوجھ تلے ٹوٹ رہی ہو تو اسے کیسے سنبھالا جائے؟ یہی وہ مشکل تھی، یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا نوجوان سلطان مراد کو کرنا پڑا۔ اور مراد کے لیے اس کا جواب بہت سادہ تھا، لیکن اتنا ہی خوفناک بھی۔ اس نے کہا مکمل ناقابل سمجھوتہ دہشت۔ جی ہاں، اس نے طاقت، ڈسپلن اور ایک مطلق العنان حکومت قائم کرنے کے لیے دہشت کا استعمال کیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن آخر مراد کو اتنی سخت اقدامات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسے سمجھنے کے لیے چلیے اس دور میں چلتے ہیں جب وہ تخت پر بیٹھا۔ سلطنت عثمانیہ آپ کہہ سکتے ہیں مکمل افراتفری کا شکار تھی۔ ذرا سوچئے، مراد چہارم کی عمر اس وقت صرف 11 سال تھی۔ 11 سال جب اسے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کا حکمران بنا دیا گیا۔ اس عمر میں وہ سلطان کم اور محل کی سازشوں کے کھیل میں ایک مہرہ زیادہ تھا۔ تو پھر اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ جواب ہے اس کی والدہ، طاقتور کوسم سلطان کے پاس۔ تقریباً 1 دہائی تک یعنی 10 سال تک انہوں نے اپنے بیٹے کی جگہ نائب سلطنت یعنی ریجنٹ کے طور پر حکومت کی، لیکن ان کے دور میں سلطنت بہتر ہونے کے بجائے اور کمزور ہوتی چلی گئی۔ حالات یہ تھے کہ سلطنت ہر طرف سے ٹوٹ رہی تھی۔ مشرق میں ان کے ہمیشہ کے حریف صفوی سلطنت نے عراق پر حملہ کر دیا، اناطولیہ میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ سلطان کی اپنی خاص فوج ینیچری اتنی بے لگام ہو گئی کہ انہوں نے 1631 میں محل پر دھاوا بولا اور وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ ریاست کی پکڑ آپ سمجھے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو مراد کا جو پورا دور حکومت ہے نا، اسے ہم 2 بالکل الگ حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کی والدہ کا دور، جس میں ہر طرف افراتفری اور کمزوری تھی، اور دوسرا مراد کی اپنی مطلق العنان حکومت، جس کی بنیاد تھی زبردست طاقت اور فوجی فتوحات پر۔ اور پھر آخرکار وہ لمحہ آیا جب اس کٹ پتلی سلطان نے فیصلہ کیا کہ اب ڈوریاں وہ اپنے ہاتھ میں لے گا۔ سال تھا 1632 جب مراد نے کہا بس اب بہت ہو گیا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، یہ پوری کہانی بتاتی ہے۔ 1623 میں 11 سال کی عمر میں وہ سلطان بنا، لیکن 8 سال بعد 1631 میں اصل جھٹکا لگا جب ینیچریوں نے اس کے سامنے وزیر اعظم کو مار ڈالا۔ شاید یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب مراد کو احساس ہوا کہ نرمی سے، رحم دلی سے حکومت نہیں چلے گی۔ اور پھر دیکھیے، اگلے ہی سال 1632 میں اس نے اپنی والدہ کو ایک طرف کیا اور ساری طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور جیسے ہی اقتدار اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے اپنا پلان بالکل صاف کر دیا۔ اس کا حل تھا تیز، بے رحم اور صفاقانہ۔ اس نے کرپشن اور بغاوت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دہشت کا ایک نیا دور شروع کیا۔ اس نے فوراً قسطنطنیہ یعنی استنبول میں عام زندگی پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ قہوہ خانے، شراب خانے، تمباکو، افیون، سب کچھ بند۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں بغاوت اور سازشیں پنپتی ہیں۔ وہ ہر اس جگہ کو ختم کر دینا چاہتا تھا جہاں لوگ اس کے خلاف جمع ہو سکتے تھے۔ اور ہاں، یہ کوئی معمولی پابندیاں نہیں تھیں۔ ان قوانین کو توڑنے کی سزا صرف ایک تھی، موت۔ اس معاملے میں وہ بالکل بے رحم تھا، کوئی لحاظ نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ اس کا انصاف فوری تھا اور بہت ذاتی بھی۔ ایک دفعہ تو اس نے اپنی ہی وزیر اعظم کا گلا گھونٹ دیا۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ وزیر اعظم نے اپنی ساس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا اختیار کتنا مطلق اور ذاتی تھا۔ لیکن مراد کے اس صفاقی کے 2 پہلو تھے۔ ایک طرف اس بے رحمی نے سلطنت میں وہ نظم و ضبط قائم کیا جس کی وجہ سے اسے میدان جنگ میں بڑی کامیابیاں ملیں، مگر دوسری طرف اس کی اپنی ذاتی زندگی المیوں سے بھری ہوئی تھی۔
دیکھیے، اس کے دور کی سب سے بڑی فوجی مہم جو تھی وہ ان کے روایتی دشمن صفوی سلطنت کے خلاف تھی۔ یہ جنگ تھی میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق پر کنٹرول کے لیے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بے حد ضروری اور زرخیز علاقہ تھا۔ تو اس نے یہ کیا کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے اس نے دارالحکومت میں اپنی پکڑ مضبوط کی، پھر باقی سلطانوں سے بالکل ہٹ کے اس نے خود فوج کی کمان سنبھالی۔ وہ خود اپنی فوج لے کر صفوی سلطنت پر چڑھ دوڑا اور 1638 میں 40 دن کے سخت محاصرے کے بعد بغداد فتح کر لیا۔ ایک زبردست کامیابی۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس فتح نے سلطنت کی مشرقی سرحد کو صدیوں تک کے لیے محفوظ بنا دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی ترکی، عراق اور ایران کی جو سرحدیں ہیں وہ کافی حد تک اسی معاہدے کی عکاسی کرتی ہیں جو اس جنگ کے بعد ہوا تھا۔ مگر ان سب بڑی بڑی کامیابیوں کے پیچھے ایک گہرا ذاتی غم بھی چھپا تھا۔ وہ سلطان جس نے ایک پوری سلطنت کا مستقبل محفوظ کیا، وہ اپنے ہی خاندان کا مستقبل نہ بچا سکا۔ یہ ڈیٹا دیکھیں، یہ اس کی افسوسناک کہانی بتاتا ہے۔ مراد کے کئی بیٹے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بچپن سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایک کے بعد ایک اس کے سارے وارث فوت ہوتے گئے، اور عالم یہ تھا کہ سلطنت کا سب سے طاقتور شخص بغیر کسی وارث کے رہ گیا۔ اور آخر میں مراد کی اپنی زندگی بھی بہت لمبی ثابت نہیں ہوئی۔ صرف 27 سال کی عمر میں 1640 میں جگر کی بیماری سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا وہ شفاق لیکن تاریخ ساز دور یوں اچانک ہی ختم ہو گیا۔ تو آخر میں سوال وہیں آ کر رکتا ہے، مراد چہارم کون تھا؟ ایک ظالم جس نے دہشت سے حکومت کی، یا ایک نجات دہندہ جس نے گرتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ کیا جو ضروری تھا؟ اس کی میراث آج بھی تاریخ کے اسی چوراہے پر کھڑی ہے جہاں ظلم اور بقا کی لکیریں آپس میں مل جاتی ہیں۔